تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ. کوئی چیز نہیں ہے. فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے. تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی، وہاں حقیقت اور ثبوت شواہد کو نہیں دیکھا جائے گا. ہندوؤں کے ساتھ جو انیائے کیا گیا، مانیہ نیائے پالیکا نے اس انیائے کو نیایوچت ڈھنگ سے ٹھیک کیا. سمپورن دیش کو اس پر سواگت کرنا چاہیے. کسی بھی ورگ کے ساتھ اگر انیائے ہوا ہے اور وہ نیائے پالیکا اس کو ٹھیک کرتی ہے تو وہ نرنے سب کے لیے سواگت یوگیہ ہے. لیکن جس پرکار مسلم پکش کے کچھ نیتاؤں نے نیائے پالیکا کے اس نرنے پر مسلم سماج کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے، کاشی کے اندر دنگے اور اپدرو کی استھتی لانے کی کوشش کی ہے، وہ گھور آپتی جنک ہے، گھور نندنی ہے. ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. بابری مسجد کا مسئلہ تھا، لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے، خود دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے، احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ ہے، سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے، متھرا ہے. یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے. لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں، ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے، وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے، ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے. کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں سن 91 کا قانون بنا تھا. ہمیں اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علماء ہی اس کیس کو لڑ رہی تھی، اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا. اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر، یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے. یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں. یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی. لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے، اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی. اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں،
ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ. کوئی چیز نہیں ہے. فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے. تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی، وہاں حقیقت اور ثبوت شواہد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے. جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا. تو ملک کیسے چلے گا؟ ज्ञान वापी के व्यास तहखाने में माननीय न्यायालय के आदेश से हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिला. आज से 30 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से हिंदुओं को पूजा करने के इस अधिकार से वंचित किया था, बिना किसी लिखित आदेश के किया था. नंदी जी के आगे सीखचे लगा दिए थे. हिंदुओं के साथ जो अन्याय किया गया, माननीय न्यायपालिका ने उस अन्याय को न्यायोचित ढंग से ठीक किया. संपूर्ण देश को इस पर स्वागत करना चाहिए. किसी भी वर्ग के साथ अगर अन्याय हुआ है और वो न्यायपालिका उसको ठीक करती है तो वह निर्णय सबके लिए स्वागत योग्य होना चाहिए. लेकिन जिस प्रकार मुस्लिम पक्ष के कुछ नेताओं ने न्यायपालिका के इस निर्णय पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की है, काशी के अंदर दंगे और उपद्रव की स्थिति लाने की कोशिश की है, वो घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है. एक और वो न्यायपालिका में अपील के लिए भी जा रहे हैं, वहीं सड़क पर दंगे भी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बयान देते हैं कि मुस्लिम समाज का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ रहा है. कभी ये कहते हैं कि न्यायपालिका जिस रास्ते पर जा रही है वो उचित नहीं है. न्यायपालिका को धमकाने का प्रयास ये हर बार करते हैं जब भी कोई निर्णय मुल्ला मौलवियों के इच्छा के, उनके इरादों के खिलाफ जाता है. न्यायपालिका माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत ही काम कर रही है और जब भी किसी वर्ग को न्याय मिलता है ये न्यायपालिका के प्रति सम्मान का विषय होना चाहिए. लेकिन जब भी इनके निर्णय इनके खिलाफ जाते हैं ये इसी प्रकार का वातावरण निर्माण करते हैं. चाहे शाहबानों के मामले में हो, चाहे हिजाब के मामले में हो, चाहे ट्रिपल तलाक के मामले में हो, यहां तक कि अयोध्या के मामले में आज भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसके विरोध में विश्वमन करते रहते हैं. ये मुस्लिम समाज का ये कट्टरपंथी नेतृत्व मुस्लिम समाज को आत्मघाती रास्ते की ओर ले जा रहा है. वे सह अस्तित्व की जगह संघर्ष का मार्ग अपना रहे हैं. ये उचित नहीं है. मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करना चाहता हूं कि वो ऐसे नेतृत्व को ठुकराएं, ऐसे नेतृत्व को स्थापित करें जो सह अस्तित्व में विश्वास करता है, जो अन्याय इन मुलायम सिंह जैसे राजनेताओं या विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा किए गए उन अन्याय के साथ खड़े होने वाला समाज किसी भी तरह से सह अस्तित्व के मार्ग पर नहीं चल सकता. ये उनके लिए भी प्रगति का मार्ग नहीं है.